گزشتہ ہفتے میں بہت سے واقعات ایسے ہیں جن کے اوپر کمنٹ کرنا مطلوب و مقصود ہے، اور آج ایک نہایت اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ہے۔ 4 دن رہ گئے گلوبل سمود فلوٹیلا، ایک سمندری قافلہ جو غزہ کی ناکہ بندی کو توڑنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے اوپر مشتمل ہے، نہتے بغیر ہتھیاروں کے، اور پاکستان کو یہ سعادت حاصل ہے کہ پاکستان کے 2 بطل، 2 رہنما، اس میں شامل ہے ایک سینیٹر مشتاق صاحب اور ایک پیر مظہر سعید شاہ صاحب، اللہ ان دونوں کو جزائے خیر دے۔ انہوں نے پاکستانیوں کی طرف سے وہاں پہ نمائندگی کی ہے، ڈرون حملے ہوئے، حصار کیا گیا، پوری عالمی میڈیا کے اوپر اس کو جو پذیرائی مل رہی ہے پاکستان میں وہ پذیرائی کا انداز نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کچھ لوگ نہتے خوراک لے کے، امداد لے کے پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کا گھناؤنا اور گندا چہرہ بے نقاب کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ ویسے مسلمانوں پہ اعتراض ہوتا ہے حماس کے اوپر، یہ وہ کہ آپ پٹاخہ چلاتے ہیں بدلے میں مسلمان مر جاتے ہیں۔ اس قافلے کے اندر ایک گن بھی موجود نہیں ہے، وہ ان کے منہ بھی بند کر دیے ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ جو حملہ کرنے کے بعد نقصان ہوتا تھا، یہ ہوتا تھا، یہ تو بغیر اسلحے کے جا رہے ہیں۔ کیا ان کو اسرائیل داخل ہونے دے رہا ہے؟ نہیں، بغیر ہتھیار کے غذا بھی، صرف خوراک بھی پہنچانے نہیں دی جا رہی۔ آپ کے سامنے بچے مر رہے ہیں، بچے کٹ رہے ہیں۔ ہمارا یہ کام ہے ہم مسلسل اس آواز کو بلند کریں اور اس قافلے کی حفاظت کی دعا بھی کریں، اور یہ دعا بھی کریں کہ یہ ایک بریک تھرو ہو اور مسلمانوں تک امداد اپنے تئی پہنچانے کا سسٹم شروع ہو۔ ٹھیک ہے، فلسطین کی ریاست کے ذریعے امداد پہنچ رہی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے، اور ہم فلسطین کی ریاست کے ہم نوا ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ فلسطین کی ریاست کا بھی جو موقف ہے ہم اس کے ساتھ بھی کھڑے ہیں کہ ان کے ذریعے امداد پہنچنی چاہیے، لیکن جو امداد پوری دنیا سے ویسے جانی چاہیے اس کے اوپر جو پابندیاں ہیں، یہ قافلہ ان پابندیوں کو توڑنے کے لیے، یہ وہی بات ہے کہ ایک چونچ کے اندر ایک قطرہ بھی کیوں نہ ہو، اپنی ذمہ داری، اپنے حصے کی شمع روشن کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت کرے اور آپ ان کے لیے آواز اٹھائیں۔ دوسرا اہم واقعہ جس کے اوپر پچھلے جمعے میں بات کرنی تھی، وقت ختم ہو گیا تھا، پیمرا کو نوٹس لینا چاہیے، یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور مین سٹریم چینلز کے اوپر فحاشی اور یعنی بے حیائی کے جو پروگرام لگ رہے ہیں۔ پیمرا کہاں پہ ہے؟ سو گیا؟ پیمرا کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان کا آئین اور قانون اور دستور کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے گی، یہاں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کیا جائے گا۔ بدبختوں نے ایک ایسا پروگرام بنایا ہے جس کے اندر ڈیٹ ہوگی، ایک غیر محرم لڑکی سے ملے گا، اس کو پسند کرے گا، اس کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے، عشق لازوال اور پتہ نہیں کیسے کیسے فحش نام کے ساتھ یہ پروگرام میڈیا پہ چلیں گے، ڈیٹنگ کے پاکستان کے اندر نہیں چلنے دیں گے۔ یہ پاکستان اسلام کی ریاست ہے، یہ دستور کے خلاف ہے، آئین کے خلاف کوئی کام ہوگا ہم نہیں چلنے دیں گے۔ اس ڈرامے کو بھی اور اس مذاق کو مسلمان معاشرے کے اندر آپ ڈیٹنگ پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں اور شرم نہیں آ رہی کہ اس کی جھلکیوں کو نشر کیا جا رہا ہے۔ اخلاق باختہ لباس ہونا ایک الگ بات ہے، کیا یہ ہمارا کلچر ہے شادی سے پہلے ڈیٹنگ کا؟ کیا یہ اسلام کا کلچر ہے؟ کیا یہ مشرق کا کلچر بھی ہے؟ ایسے کسی پروگرام کو ہم ٹی وی پہ نہیں چلنے دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی اس طرح کے کنسرٹس کو اور اس طرح کے گندے فحش پروگراموں کے خلاف آواز کو بلند کیا تھا، اس کے خلاف بھی بلند کرتے رہیں گے۔ تاخیر ہوگی، مجھے ساتھیوں نے گزشتہ جمعے میں کہا تھا یہ بات کی جائے۔ تیسری اہم بات، سعودی عرب کے مفتی اعظم آل شیخ میں سے عبدالعزیز صاحب کا انتقال ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ ایک عظیم انسان تھے، آپ نے 1983 میں پہلا خطبہ حج دیا، اور ابھی تک کی معلومات کے مطابق، واللہ عالم یہ معلومات درست ہیں یا غلط ہیں، اس کے بارے میں آپ بھی تحقیق کیجئے، مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے 35 خطبہ حج دیے، یہ بات تو درست ہے، لیکن ساتھ میں ایک جملہ بولا جا رہا ہے کہ 35
حج کے خطبے دینے کا اعزاز ان 1500 سالوں میں ان کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. 35 حج کے خطبے دیے، 35. اور جن ائمہ دین کو اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت سے محروم رکھا تھا، ابن رجب حنبلی، امام نووی وغیرہ، اور جنہوں نے حج بھی کیے تھے، بڑے بڑے جو اہل حدیث کے امام ہیں، ان مفتی صاحب نے ان سب کی طرف سے بھی حج کیا ہوا، حج بدل کے طور کے اوپر. اور یہ شیخ ابن باز کے صحیح جانشین تھے، اور ان کی دعوت بھی توحید اور اتباع سنت کی دعوت تھی. ان کا انتقال ہوا. انشاءاللہ آج ان کی غائبانہ نماز جنازہ کو اس مرکز میں ادا کیا جائے گا. اور ایک ہماری نمازی خاتون ہیں، ان کے بھی ماموں کا انتقال ہو گیا، ان کی بھی غائبانہ نماز جنازہ کو ادا کیا جائے گا. اس کے علاوہ ملک کے اندر سیلاب کے جو حالات ہیں وہ آپ احباب کے سامنے ہیں. اس کے اندر بھی اب پانی الحمدللہ اللہ کے فضل سے اتر گیا، لیکن بہت سا نقصان ہے، مساجد کا بھی، مدارس کا بھی. تو آپ احباب اس طرف بھی توجہ کریں. خواتین کا جو شعبہ کھولا اللہ کے فضل سے، اس میں داخلے جاری ہیں، اسکول میں داخلے جاری ہیں، مدرسے میں داخلے جاری ہیں. آپ سب احباب ان کاموں کی طرف بھی متوجہ ہوں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.